کس نمبر 28۔ ریاض میرا بیٹا بہت دنوں بعد آیا ہے، مجھے اس کے لیے بھی اور گھر میں خیر و برکت کے لیے اللہ کا ذکر کرانا ہے۔ تو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ریاض نے کہا تو نگین نے سر کھلایا، ٹھیک کہہ رہی ہو نگین، بہت دن ہو گئے۔ اچھا ہے، اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے۔ عافیہ بھی بولی، ہم بلال اور اس کی فیملی کو بھی بلا لینا۔ وجدان نے کانٹا منہ میں لے جاتے ہوئے کہا، بخت اور صارم نے پہلو بدلا جبکہ رحاب مسکرا دی۔ اچھا لگا کسی نے اس کی فیملی کو عزت دی تھی۔ موم کافی دیری جہان کی آواز پر نگین تو کڑی ہو گئی، جلدی سے ہاں بس بن گئی ہوگی، تمہاری کافی میں لاتی ہو، مالا سے بھی بیٹھ کر کھاؤ، ناشتہ کر لے، اور تم لوگ بھی ہاتھ پاؤں ہلایا کرو، سارے دن بیٹھے رہتی ہو۔ وجدان کے بولنے پر عافیہ اور نگین ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ حنین اس بات پر یقیناً ہنستی اگر اس کا باپ پہلے بلال کا موضوع نہ چھیڑ دیتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وجدان بہو آ گئی ہے، اب ہماری اور ان کے سامنے ایسے کہہ رہے ہیں آپ۔ عافیہ نے کہا تو وجدان نے سر جھٹکا، میں ارزیل کو لے کر کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کروں گا۔ خیال رکھو تم سب۔ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا گئے جبکہ جہان کی پیشانی پر بل پڑے، انا اڑ گئی کہ وہ ہرگز جاننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے، اور ہے بھی تو ہوتا رہے اس کی بلا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا جبکہ نگین کچھ ہی دیر میں اس کے لیے کافی کا مگ لے آئی۔ اس نے وہ ہونٹوں سے لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نگین کے سوال پر سب نے جہان کی طرف دیکھا۔ میرا موبائل کمرے میں رہ گیا ہے، وہ لانا ہے۔ میں منگوا لیتی ہوں، تھینک یو، خود لے لوں گا، کہہ کر وہ کمرے کی جانب بڑھا اور تیرچی نگاہوں سے کچن میں دیکھا۔ وہ باہر ہی نکل رہی تھی، جہان وہیں رک گیا۔ سکون سے سیڑھیوں کی گرل سے ٹیک لگا کر اس نے پورے گھر کے سامنے ڈٹائی سے مالا کو دیکھ کر کافی کا گھونٹ اندر اتارا اور پھر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مالا نروس سی ہو گئی کہ نگین کی نگاہیں اسے کہہ رہی تھی، آ جاؤ مالا، ناشتہ کرو، بیٹھ کر۔ بخت تم دوائی لے آئے تھے؟ عافیہ نے کہا تو مالا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ہاں میں نے دے دی تھی۔ بخت نے مالا کی جانب دیکھا، اچھا انتظام کر لیں گے۔ پھر نگین نے کہا تو مالا نے سر ہلا دیا، آپ ہمیں بتا دیجیے گا کیا بنانا ہے، پھر ہم بنا لیں گے۔ اینا نے بھی کہا تو سب نے سر ہلا دیا اور آج کا پروگرام سیٹ ہو گیا۔ عافیہ حنین کے سسرال میں فون کر کے پیغام سے دینا، وجدان جانے سے پہلے کہہ گئے تھے۔ وہ سب جا چکے تھے سوائے جہان کے، وہ اپنے کمرے میں تھا جبکہ حنین نے ماں کو روکا، آپ کسی کو کال نہیں کرے گی، امی میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی حنین؟ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، تمہارے باپ مان کر نہیں دے رہا، یہ سب رحاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی واپس آنے کی؟ حنین سر تام گئی، میں تو یہ نہیں جانتی کہ کس کی وجہ سے ہوا، کس کی وجہ سے نہیں، لیکن انسانوں کی طرح رویہ رکھنا ذرا ان لوگوں کے سامنے۔ کیا کروں؟ کیا بات ہوئی؟ امی پلیز یار، حنین میرا دماغ نہ کھاؤ۔ بس وہ غصے سے بولی، اگر تم گھر سے باہر قدم نہ نکلتی تو آج یہ سب نہیں ہوتا۔ میری اتنی سی غلطی آپ لوگوں نے گناہ بنا دی ہے، تمہارے باپ کو وہم ہے ان باتوں کا، یہ بات تم جانتی ہو۔ اب لگیر پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو اچھا سا تیار ہو، شاید وہ بلال کو بھی رات کے کھانے پر بلا لے۔ یا اللہ، میرے گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ حنین غصے سے ماں کو دیکھنے لگی جبکہ وہ کال پر اینا سے نمبر لے کر بلال کی امی سے بات کرنے چلی گئی۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی اور بیٹی کی حمایت کرتی رہتی تو وجدان خود کر دیتے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر ضدی تھے اور یہ بچے بھی ان کی ہی تھے، ان پر ہی گئے تھے۔ وہ باہر نکل آئی تو حنین غصے سے بستر پر لیٹ گئی، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ یہ تو دن بدن سب سیٹ ہوتا جا رہا تھا اور جتنا وہ بلال کو سنا کر آئی تھی اس نے تو حل حجت بھی نہ کی۔ اب وہ کیا کرے، کس سے سہارا لے، کس سے مدد مانگے؟ وہ سوچتی سوچتی ایک دم چونکی اور جلدی سے اٹھ کر جہان کے پاس آ گئی۔ وہ سکون سے کمرے میں بیڈ پر لیٹا چل ماحول میں گانے سن رہا تھا، اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، تبھی باہر کوئی ڈسٹرب نہ ہوا جبکہ کمرے میں آواز کافی تیز تھی۔ نیچے شام میں ہونے والی ذکر کی تیاریاں چل نکلی تھی۔ عافیہ اور نگین نے سب کو پیغام بھی دے دیے تھے اور جس کے لیے یہ سب ہو رہا تھا وہ کمرے میں لیٹا گانے سننے میں مشغول تھا۔ جہان نے ڈیک بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حنین کو ہمیشہ بہن سمجھا تھا اس نے، تبھی وہ اپنی شرٹ کی بٹن بند کر گیا۔ جان بھائی، آپ کے آنے کا واپس لوٹنے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ وہ غمزدہ سی بولی، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔
کیا فائدہ ہے؟ بلا وہ شانے اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بلال سے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ کچھ کریں بابا، میری اتنی سی غلطی پر جان بوجھ کر مجھے اس آدمی کے حوالے کر رہے ہیں، یہ زبردستی ہے بھائی، پلیز کچھ کریں۔ حنین اس کی منت کرتی بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ تایا جان کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہے، 50 سال پرانے خیالات پر چلتے ہیں، جہان بولا، جبکہ حنین نے اسے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ جہان نے بھی ایک نظر اس پر اٹھائی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ ہو جائے گا تمہارا کام، ہو بھی سکتا ہے۔ تمہارا کام تو کب، کیسے، مجھے بتائیے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس میں وہ جلدی سے اجرت میں بولی تو جہان مسکرایا، یہی تو تمہاری اچھی بات ہے، بلا کی ذہن ہو تم، بالکل مجھ پر گئی ہو۔ وہ بولا تو حنین منہ بنا گئی، کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، تمہیں میرے لیے کچھ کرنا ہے اور میں تمہارے لیے کچھ کروں گا، فکر نہ کرو۔ جان سکون سے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کروں؟ وہ خوش ہو گئی۔ جان کی بات کی بہت اہمیت تھی، وہ جانتی تھی اگر وہ اڑ جائے گا تو سارے اور باغ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا راستہ آسان ہو جاتا۔ ہم سب سے پہلے تو ایک مالا کے ہاتھ کی کافی دے اور پھر بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اوکے ڈن۔ وہ اٹھ کر بھاگی گئی، جبکہ جہان نے دوبارہ سے ڈیگ آن کر لیا۔ گھر میں لوگ جمع تھے، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اتنی خوبصورت آواز قرآن مجید کی اٹھ رہی تھی، مالا کو لگا جیسے دل میں سکون سا اتر رہا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی ان لوگوں کو دیکھنے لگی اور دل میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگی کہ اس کا بیٹا مکمل صحت یاب ہو جائے۔ حنین کے سسرال والے بھی آئے تھے، روحاب کی امی ہی تھی ویسے تو، اور دارم تھا جو روحاب کے پاس بیٹھا تھا، باقی سب بھی پڑھ رہے تھے۔ مالا پہلے پڑھ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ سکینہ کے پاس آ گئی۔ ارزیل کو ابھی سلایا تھا، تبھی وہ مطمئن تھی۔ اچانک اتنے خوبصورت ماحول میں ہلکے ہلکے گانے کی آواز آنے لگی۔ اس نے اوپر دیکھا، شاید اس کے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے وہاں سے کچن میں آ گئی، جبکہ عافیہ نے نگین سے کہا کہ وہ یہ آواز بند کرائے۔ نگین سر ہلا کر جہان کے کمرے میں آئی تو وہ شاید واش روم میں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ڈیگ بند کر گئی۔ جہان شاور لے کر نکلا تھا۔ تھینک گاڈ آپ آ گئی، کافی بنوا دے ذرا۔ وہ بالوں کو ٹاول سے صاف کرتا بولا، تمہاری شرم و حیا اڑ گئی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اب وہ حیران ہوا۔ بیٹے نیچے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور تم نے گانے چلائے ہوئے ہیں۔ سوری مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچھا آپ کافی بنا دیں، مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے پھر۔ وہ بولا تو اس وقت مالا کے علاوہ کوئی فارغ نہیں تھا، لیکن سکینہ بھی تھی۔ نگین مطمئن سی نیچے آئی، کافی بنا کر سکینہ کے ہاتھ بھجوا دو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ سکینہ فوراً سے مکر گئی، نہ بابا میں نہیں جاؤں گی، پہلے تو جہان صاحب مجھے 36 باتیں سنائیں گے، پھر کہیں گے مالا کو بھیجو۔ میں نہیں جاؤں گی باجی، آپ جانا، سکینہ ممانی نے آپ کو کہا ہے۔ مالا تو خود جان چھڑا رہی تھی۔ اس نے کافی بنائی اور اس کے مخصوص مگ میں ڈال کر سکینہ کو دیکھا۔ باجی آپ پیٹ میں درد ہو گیا، میں ذرا غسل خانے سے آئی۔ وہ جلدی سے بھاگ گئی، جبکہ مالا نے اس کے ڈرامے ذرا غصے سے دیکھے تھے۔ اسے رونا آنے لگا، ہمیشہ اسی ہی کیوں پنسانا ہوتا تھا، کیسی قسمت تھی اس کی۔ وہ کافی کا مگ وہیں رکھ کر کچھ دیر سکینہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ 15 منٹ بعد بھی نہ آئی تو اسے دوبارہ کافی بنا کر اوپر جانا ہی پڑا۔ نگین حال میں نہیں تھی اس وقت، ورنہ وہ اسے کبھی جانے نہ دیتی۔ باقی سب اپنا پڑھ رہے تھے۔ وہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا، باڈی میٹ لگا رہا تھا۔ مالا ایک نگاہ دیکھ کر اگنور کرتی اس کی کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ رکو، اس بات کی تو 100% امید تھی اسے۔ مالا رک گئی۔ جہان نے بلیک شرٹ ڈالی اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مالا نے اسے مکمل اگنور کیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ مالا ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ میں جاؤں؟ وہ جب اس کی نگاہوں سے سیچ ہو گئی تو بولی، نہیں ابھی نہیں، کچھ سوچ رہا ہوں۔ خیر چھوڑو، تمہارے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے؟ جہان نے شرٹ کے بٹن بند کیے۔ وہ آپ کا مسئلہ نہیں، مالا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ جہان نے مٹھیا بینچ تھی۔ ہمیشہ اس کی اگنورنس جہان کے اندر کے جانور کو جگا دیتی تھی۔ وہ تیار ہو کر سب کے سامنے سیڑھیوں سے اترا اور وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ حنین نے ایک نگاہ سے دیکھا اور پھر کچن سے کھانے کا سامان لاتی مالا کو، اور گہرا سانس بھر گیا۔ سارا کام اچھے سے ہو گیا تھا۔ امی نے زبردستی سے اسے ان آنٹی سے ملوایا تھا جو بلال کی امی تھی۔ وہ حنین سے ذرا جھجک ہوئی تھی کیونکہ حنین کا رویہ ہی ایسا تھا۔ رحاب البتہ اپنی امی اور دارم کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ امی مجھے اپنی دوست کی طرف جانا ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ حنین نے کہا تو عافیہ سر تام گئی۔ حنین تم مجھے تنگ کر رہی ہو،
بہت ابھی باپ بھائی آ جائیں گے اور بلال بھی، میں کیا کروں؟ بلال کا شوہر ہے تمہارا عافیہ نے گورا، میں نہیں جانتی، مجھے جانا ہے، پلیز آپ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یار، میں کچھ نہ کروں، گلے دبا دے۔ پھر میرا وہ غصے سے بولی تو عافیہ نے اسے گورا آنٹی جانے دے، وہ شاید پریشان ہو رہی ہے۔ اس ساری گفتگو سے اینا نے بھی حمایت لی۔ ہاں میں مالا کو لے جاؤں کیا اپنے ساتھ؟ ٹھیک ہے، جلدی واپس جانا، عافیہ نے کہا تو حنین شرما ہلا گئی اور کچن میں آئی مالا۔ اس نے مالا کا ہاتھ پکڑا، کیا ہوا؟ چلو، میں نے اپنی دوست کی طرف جانا ہے اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو اور تم کچھ نہیں بولو گی؟ لیکن حنین ابھی تو بہت کام۔ ارے بابا روحاب اور اینا کر لے گی۔ حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا، تمہیں آج ہی جانا ہے اپنے دوست کہ کل چل لیں گے؟ مجھے بہت اہم کام ہے، چلو۔ ارزیل نہیں، ارزیل تو امی کے پاس ہے، حنین بولی تو مالا نے سر ہلایا۔ اچھا مجھے فریش تو ہو لینے دو۔ اوکے، حنین مسکرائی اور مالا سر نفی میں لا کر وہاں سے فریش ہونے چلی گئی اور پھر دونوں ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ کس دوست کے پاس لے جا رہی ہو؟ مالا نے ہلکا سا سانس بھرا۔ باہر آ کر ویسے سے اچھا لگ رہا، بیسٹ فرینڈ سمجھو، یوں سمجھو وہ بیسٹ ہے۔ بس مالا مسکرا دی۔ اچھا تم نے پہلے ذکر نہیں کیا کبھی؟ ہاں یہ تو وقت بتائے گا کہ تمہیں کیسا لگے گا، وہ بڑبڑائی جبکہ مالا باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک گھر کے آگے رک گئے۔ حنین کو لگا اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا ہے، جبکہ مالا اسے ہی دیکھنے لگی اور حنین نے اسے اندر چلنے کا کہا۔ مالا بھی اندر آ گئی۔ تمہاری دوست کے گھر میں کوئی رہتا بھی ہے؟ مالا نے دور دیکھا، وہ گھر بہت خوبصورت تھا، میں رہتا ہوں اور مستقبل میں تم بھی رہ لینا، کیا ہو جائے گا؟ جان کی آواز پر مالا جھٹکے سے مڑی، وہ دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مالا کی آنکھیں پھیل گئی جبکہ اس نے حنین کو دیکھا۔ حنین معصومیت سے سر جھکا گئی۔ کیا مطلب ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کوئی بھی مطلب نہیں، حنین جاؤ تم، جہان نے حنین سے کہا جبکہ مالا کو لگا اس کے پاؤں کانپ اٹھے ہوں۔ یہ سب کیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جہان بھائی یہ ٹھیک بھی ہے؟ حنین پریشانی سے بولی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہی بنتا تھا، لیکن اگر اب آپ گھر میں بات کریں گے تو گھر والے سپورٹ کریں گے، آپ کو مجھے لینی ہی نہیں، کسی کی سپورٹ میں 10 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے جس دوست کے گھر جانا ہے چلی جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ جہان سے بولی جبکہ جہان نے اسے گورا سوری جا رہی ہو۔ وہ منہ بنا کر وہاں سے جانے لگی۔ حنین مالا کو رونا آنے لگا۔ اس کی سمجھ سے سب باہر تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ سوری مالا، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی جبکہ حنین بھی پیچھے بڑھی اور جہان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ بہت گھٹیا ہے جہان بھائی، اب بہت زیادہ۔ وہ غصے سے بولی، تمہیں غصہ بھی آنے لگا ہے؟ وہ بولا تو مالا نے اپنی کلائی چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جہان اس کی تاک و دو کو سکون سے دیکھتا رہا اور چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ بے ساختہ رو پڑی۔ نکاح، وہ سکون سے بولا۔ مالا حیران سی اس کی صورت دیکھتی اس سے ہاتھ چھڑانے کی اور کوشش میں اتر آ گئی، لیکن جہان نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑے، بہت ڈرامہ ہو چکا ہے۔ مالا مزید سین کریٹ کرنا بند کرو، تمہارا سزا یہی ہے کہ تم میرے نکاح میں رہو گی، لیکن زندگی بھر اس نکاح کو ایکسپوز نہیں کروں گا، اور یہ بات کھلے عام کہہ رہا ہوں، جو میرا بگاڑ سکتی ہو بگاڑ لو۔ اس نے دیکھا چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا تھا، تبھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں آپ کے بھائی کی شیٹ یورپ موت، اس نے ایک دم مالا کا شٹ اپ یور ماؤتھ، اس نے مالا کا منہ جکڑ لیا۔ دوبارہ زندگی میں بھی یہ بکواس میرے سامنے نہ کرنا۔ اچھا آپ مجھے چپ کرا سکتے ہیں، اور جو میرا بیٹا ہے اس سے کیسے نگاہ چرائیں گے؟ سنا ہے مرنے والا ہے۔ وہ سکون سے سگریٹ سلگا گیا اور مالا کے اندر اتنا غصہ آ گیا اس بات پر کہ اس نے جہان پر ایک دم ہاتھ اٹھایا اور جہان نے وہی اس کی کلائی جکڑ لی۔ عقابی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جہان عالم پر ہاتھ اٹھانے کا حق جہان عالم کی محبت کو بھی نہیں ہے۔ آئندہ ایسی جرات نہ کرنا ورنہ سزائیں تو بڑی دلچسپ سوچی ہے تمہارے لیے۔ دیکھو ذرا کیسے تگنی کا ناچ نچاتا ہوں میں، مجھے ریجیکٹ کیا تھا، تم نے اس کو تمہارا جرم نہ بنا دوں تو کہنا کہ جہان اصل کا تھا ہی نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر پاؤں جلانے لگا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ مالا نے آنسو صاف کیے اور جانے لگی۔ شادی کون کر رہا ہے تم سے؟ اتنی خوش فہمی نہ ہو، بس اپنا کر رہا ہوں تاکہ مسئلوں سے نکل کر زندگی کا سوچوں۔
ذرا آپ سے نہیں کرنا مجھے نکاح بھی؟ وہ روتی ہوئی بولی، پوچھا تو نہیں، بس کہا ہے اور تمہیں کرنا ہے۔ میری مرضی وہ تو کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا، ایسے بات کرنے میں نہیں آ رہا مزہ، ذرا قریب سے بات کرتے ہیں، نکاح کر لیتے۔ پہلے وہ اٹھا، سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسل دیا۔ نہیں جان بھائی، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، آپ سب گندے ایک جیسے ہیں۔ وہ بولی تو رونے کے بعد آنکھیں سوج گئی۔ چلو وہ تو بات کی بات ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر کیا بنتی ہو۔ کسی بات کو سیریس لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کال ملائے اور کچھ کہا اور کال بند کر دی۔ مالا کی سمجھ سے سب باہر تھا، مین گیٹ تو کھل نہیں رہا تھا، کوئی تو دروازے کھولے۔ وہ بھاگی کچھ کمروں میں، مگر کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر وہ گہرا سانس بھر کر بیٹھ گیا۔ مالا جیسے تھک کر اس کے سامنے آ گئی۔ پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ نہ کرے، کیوں مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ وہ روئی، جبکہ جہان سکون سے اسے دیکھتا رہا۔ جہان پہلی بار غصے سے چیخی تھی۔ وہ ہائے، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر خوش ہوا کہ شکر بھائی تو ہٹا، آپ کے بھائی کی سابقہ بیوی ہوں میں۔ بھول گئے ہیں اس نے مجھے آپ سے پہلے چھوا ہے، اس کا بچہ میرے پاس ہے، کیا بھول گئے یہ سب؟ وہ اس لمحوں میں انگاروں پر گھسیٹ گئی۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ مالا نے اسے وار کو مزید مارا۔ اس پر اس نے میرے جسم پر گھما کر تھپڑ لگاتا۔ اس کے تھپڑ کی گونج سے مالا ہل ہی گئی۔ ہاں بولو، کیا بول رہی تھی؟ جان نے سگریٹ جلسا کر لبوں میں رکھی۔ بولو، تمہارا جسم کیا؟ ہم تمہارے جسم کو چھوا، تمہارے پاس اس کا بچہ ہے، بلا 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 میری نکاح میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہاری اس بکواس کا ایسا جواب دوں گا کہ آخری سانس تک تڑپو گی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے سگریٹ لبوں سے نکال لی اور کال اٹینڈ کی تھی کہ مالا وہی قالین پر بیٹھی تھی۔ تھپڑ نے چاروں طبق روشن کر دیے تھے۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو بخت اندر داخل ہوا، کچھ اور 2-3 لوگ کے ساتھ۔ مولوی بھی تھا۔ بخت نے مالا کو دیکھا۔ مالا نے نگاہ اٹھائی۔ بخت نگاہ گھما گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو اس سے ہمدردی ہو جاتی۔ اسے جہان نے زبردستی اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ بخت مالا کے چہرے پر تھپڑ کا نشان دیکھ کر لب دبا گیا۔ جہان البتہ اسموک کر رہا تھا۔ بیٹے مولوی نے مالا کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا کہ وہ ٹوک گیا۔ بزرگوں مشورہ نہیں مانگا اور فری مشورے دیتا نہیں، میں جتنا تمہارا کام ہے اتنا کرو۔ اس کی بات پر مولوی نے نکاح پڑھنا شروع کیا اور جہان نے فوراً لمحات ضائع کیے بنا قبول ہے کہا اور سگنیچر کر دیے۔ وہی سب مالا سے پوچھا گیا۔ مالا جیسے ہونٹ سی گئی۔ جہان نے مالا کو دیکھا۔ مولوی نے دوبارہ پوچھا۔ مالا پھر بھی کچھ نہ بولی۔ بیٹے زبردستی نکاح نہیں ہوتا، مولوی نے عاجز ہو کر کہا، جب تک جواب نہ دے پوچھتے رہو۔ وہ بولا اور ٹیک لگا کر اسموک کرنے لگا۔ مولوی نے 4 بار مالا سے پوچھا مگر مالا کا جواب خاموشی تھی۔ اسے جیسے فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ بخت نے مالا کی سر پر ہاتھ رکھا۔ نکاح کر لو، اس کمینے سے بہتر تمہارے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اگر ساتھ کی باری میں ہوتا تو وہ نکاح کا دن کبھی تمہاری زندگی میں آنے نہ دیتا اور نہ یہ نوبت آتی، پوری عزت سے تم بیاہی جاتی۔ مالا نے بخت کو بھی جواب نہیں دیا۔ دیکھے نکاح ادھورا ہے اور نہ اس طرح نکاح ہوتا، میں جا رہا ہوں۔ مولوی ذرا غصے سے بولا، اوئے جہان، تو پہلے بڑا بیٹا تھا ضد میں، اس سے آگے کوئی نکل جاتا ناممکن۔ یہ لو پوچھو دوبارہ۔ 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھا اور بولا۔ مالا نے جواب نہ دیا اور اس طرح جہان پیسے پھینکتا رہا۔ مولوی پوچھتا رہا۔ مالا رو پڑی، بہت زیادہ روئی، اپنی بے بسی پر، اپنے ساتھ کسی کے نہ ہونے پر۔ وہ پیسہ پھینکتا رہا۔ مولوی پوچھتا رہا، ہاں قبول ہے مجھے جہان عالم، اپنی زندگی میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، بس خوش راضی ہو گئے۔ وہ چلائی اور پین چین کا سگنیچر کر کے وہاں سے اٹھ کر بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اگر زندگی میں اس سے زیادہ کسی نے بھی خوبصورت الفاظ اسے کہے تھے تو وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ اسے کبھی وہ الفاظ اچھے بھی لگے ہو۔ وہ چوڑا ہو کر صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ بخت نے اسے بیٹری دکھائی اور جہان مسرور سا مسکرایا۔ مولوی سارے پیسے سمیٹ کر اڑ گیا۔ جبکہ بخت نے باقی فارمیلٹیز پوری کرائی، وہ وہی صوفے پر لیٹ گیا۔ سب چلے گئے، دل نہیں کیا اب مزید کچھ کرے۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش بھرے۔ اس نے ایسا لگا نیشہ سا چڑھ رہا ہو۔ بخت کچھ دیر میں واپس آیا اور جہان نے کڑے ہو کر بخت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بنگڑا ڈالا، جبکہ بخت کھل کر کہنے لگا، اٹھا، اگر تم گھر والوں کے سامنے رکھتے تو اس خواہش کو اب پورا کرتے تمہاری۔ ہاں یہ تو صرف میری خوشی ہے۔ کیسی مالا، کیسے گھر والے؟ وہ دب سے صوفے پر بیٹھا۔ تم اور تمہاری لاجک میری سمجھ سے باہر ہے۔
بخ گہرا سانس بھر کر بولا اور اس نے وقت دیکھا مجھے حنین کو لینا ہے، تم مالا کو لاؤ گی یہ میں لے کر جاؤں؟ وہ بولا۔ بخت نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم ملو گے نہیں؟ اس سے بخت کی بات پر جہان نے نگاہ گھمائی۔ اب کوئی روک سکتا ہے؟ اتنی جلدی نہیں، مجھے فی الحال جاؤ سب۔ وہ لیٹ کر آنکھیں بند کر کیا۔ مالا خود ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ بخت شرمندہ سا اسے چلنے کا کہنے لگا اور وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ سارے راستے حنین اور بخت خود کو کوستے رہے۔ جان نے حنین سے کی گئی باتوں کو بخت سے ڈسکس نہیں کیا تھا، جبکہ بخت کو تو اس نے لاسٹ مومنٹ پر بتایا اور بخت دوڑ کر اس کے پاگل پن میں اس کا ساتھ دینے لگا، جبکہ دوسری طرف حنین کو اس نے بس میں لالچ دے دی تھی کہ وہ اس کا نکاح تڑوا دے گا، وہ مالا کو کسی بھی طرح گھر سے نکال کر لے آئے، اور حنین نے یہی کیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے بیٹے کو عافیہ سے لے کر اپنے پورشن کی جانب دوڑ گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا؟ سب نے ان دونوں سے پوچھا۔ شاید ارزیل کی یاد آ رہی ہوگی، حنین بولی اور ایک نگاہ رحاب کی والدہ پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔